نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج 3 رمضان المبارک ہے، جس کی خاص نسبت حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے حاضر ہوئے ہیں کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا جائے، امت کا استغاثہ پیش کیا جائے، اور آپ کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی جائے کہ ساری انسانیت کو میرا رب اس بیماری سے محفوظ فرمائے، مشکلات سے ہمیں آسانی کی طرف سفر کرنے کی اجازت عطا فرمائے، اور جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن انسان کوئی بھی اور بات کرے تو یقیناً وہ بہت بے معنی ہوگی۔ آج ہر بات جناب فاطمہ سے ہی شروع ہونی چاہیے، اور اس کا اختتام بھی جناب سیدہ کی ذات گرامی پہ ہی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم گلدستہ قرآن کے سلسلہ میں آج جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور قرآن پاک ان آیات کا سہارا لے کر ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الفاظ کے اعتبار سے اور ظاہری حروف کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہوگی، لیکن معانی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے صورت کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ اس صورت کی شان نزول میں کہ لفظ کوثر سے مراد کیا ہے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہر مفسر نے اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنی دلیل کی بنیاد پہ جو مناسب سمجھا وہی لکھا ہے، لیکن بعض اہل ذوق اور اہل دل، اہل محبت حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہاں کوثر سے مراد صرف جنت کی نہر نہیں ہے، حوض کوثر نہیں ہے، صرف خیر کثیر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ کیونکہ جب میرے رسول کے سب سے چھوٹے صاحبزادے دنیا سے رخصت ہوئے تو عاص بن وائل نے مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو استغفر اللہ نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ محمد تو بے نسل ہو گئے، محمد تو ابتر ہو گئے، محمد تو لا ولد ہو گئے، محمد تو لا وارث ہو گئے، لہٰذا اب تو کوئی آنے والا نہیں ہے کہ جو ان کا نام لے کر چلے گا، لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہ معاملہ ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ مشرکین جو سوچ رہے تھے، کفار جو بھی تدبیر کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے رب کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے تو آپ بھی پریشان ہوتے، غم زدہ ہوتے۔ تو میرے رب کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدہ ہونا تو برداشت نہیں تھا، تو جبرائیل کو یہ آیات دے کر بھیجا اور کہا جا کر تسلی دو میرے محبوب کو اور کہو انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، خیر کثیر عطا کر دی ہے، اتنی برکت عطا کر دی ہے کہ جو صبح قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کا کوئی بیٹا زندہ باقی نہیں رہا، جناب قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، جناب عبداللہ بھی دنیا سے چلے گئے، جناب ابراہیم بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کی بیٹیاں باقی بھی دنیا سے چلی گئیں، تو جناب فاطمۃ الزہرا رہ گئی ہیں۔ تو استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ تو لا ولد ہو گئے، لا وارث ہو گئے، اب تو مٹ گئے، کوئی بھی ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب نسب بھی باقی نہیں رہتا، گھر میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، تو باہر والے کتنا نام لیتے ہیں۔ تو ان کا تصور یہ تھا کہ یہ بالکل نام ختم ہو جائے گا۔ تو میرے رب نے جناب فاطمۃ الزہرا کی صورت میں میرے رسول کو یہ خوشخبری دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رب کا تو اسے وعدہ ہے کہ میں نے تمہیں کوثر عطا فرما دی ہے، نسلیں تیرے دشمنوں کی مٹ جائیں گی،
تیری نسل صبح قیامت تک آباد رہے گی۔ اب ہم اس معنی کو کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے، اسی صورت کی آخری آیت کو اگر سمجھیں تو وہ اس معنی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا، آپ کا دشمن بے نسل ہو جائے گا، آپ کا دشمن بے اولاد ہو جائے گا، آپ کا دشمن لاوارث ہو جائے گا۔ تیرے رب کا وعدہ یہ ہے کہ آپ کی نسل صبح قیامت تک قائم رہے گی۔ بلکہ میرے رسول کا تو یہ ارشاد گرامی ہے کہ قیامت والے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر نسل ختم ہو جائے گی، سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، کوئی نسبت قائم نہیں رہے گی سوائے میری نسبت کے، یعنی قیامت والے دن بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قائم رہے گا، آپ کی نسل قائم رہے گی۔ ان شانئک هو الابتر۔ تو آج دیکھیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، نظر دوڑائیے ذرا، میرے رسول کے کسی دشمن کی کوئی اولاد نظر آتی ہو، ابو جہل کی اولاد ہو، ابو لہب کی اولاد ہو، عتبہ کی اولاد ہو، شیبہ کی اولاد ہو، امیہ کی اولاد ہو، یا عاص بن وائل کی اولاد ہو، جو یہ شور مچا کر مکے کے بازاروں میں بتا رہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محمد تو ابتر ہو گئے۔ تو میرے رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ آپ کا چرچا تو صبح قیامت تک قائم رہے گا، بلکہ قیامت والے دن آپ کا ہی تو چرچا ہونا ہے۔ خیر و شر کے یہ سارے سلسلے میرا رب تو جانتا ہے، میرے ہر عمل کو میرا رب جانتا ہے۔ جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان جس کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی، اس کے انجام کو بھی میرا رب جانتا ہے۔ تو خیر اور شر کا یہ سلسلہ دیکھنے کے لیے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب میرے رب کو نتیجے کا انتظار کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے تو علم میں ہے۔ اب حشر والے دن اگر حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، پل صراط ہوگا اور سارے معاملات ہوں گے، وہ تو فقط میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھائی جانے کے لیے ہوگا۔ کیونکہ جو لوگ شاید اس انداز میں میرے آقا کی شان کا ادراک نہیں کر سکتے، انہیں صبح قیامت ادراک ہو جائے گا کہ میرے رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا کے جب صاحبزادے چلے گئے تو لوگوں نے کہا یہ مٹ گئے، یہ ختم ہو گئے، یہ ابتر ہو گئے، محمد لا والد ہو گئے، محمد لا وارث ہو گئے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا نہیں، دشمن مٹے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، آپ کی نسل بھی زندہ رہے گی، اور جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ ان کے بطن سے صبح قیامت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل زندہ رہے گا۔ حضرت سیدہ کی سیرت کی بات کریں تو قرآن کی بہت ساری آیات اس کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہیں۔ آپ کی تطہیر پہ آیت جو تطہیر ہے، بہت مشہور آیت ہے، 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں میرے رب نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تیرے رب نے یہ ارادہ کر لیا ہے، ارادہ ہو گیا میرے رب کو، یہ فیصلہ ہو گیا، اور رب جب ارادہ کرتا ہے تو کر گزرتا ہے کہ اہل بیت سے بالکل رجس کو دور کر دیا، کیونکہ رجس من عمل شیطان ہوتا ہے، وہ تو شیطان کا عمل ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے اہل بیت سے شیطان کو دور کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاکیزگی کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچا دیا۔ تو جب ہم اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو جناب رسول اللہ سب سے بلند نظر آتے ہیں، اور باقی سارے اہل بیت اطہار میں جناب رسول اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ پاکیزگی میں اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ کی طہارت کا، نفس کی طہارت کا، قلب کی طہارت کا، روح کی طہارت کا یہ عالم کہ میرے آقا نے ایک موقع پہ پوچھا کہ میری بیٹی مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے عرض کیا بابا مجھے سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ کوئی غیر محرم مرد کسی عورت کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ پاکیزگی کی انتہا ہے، اسے ہی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہتے ہیں، جب روح میں طہارت اتر جاتی ہے۔ اور قیامت والے دن بھی اعلان ہوگا، اے اہل حشر اپنی نگاہیں جھکا لو، پوچھا جائے گا کہ آج تو کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے، نفسی نفسی کی کیفیت ہے، اس میں نگاہیں جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ پل صراط سے اس حیا کی سالار کا گزر ہونے والا ہے جسے زمانہ فاطمہ زہرا کے نام سے یاد کرتا ہے، اور جناب فاطمہ گزریں گی اور حوروں کا جرمٹ ہوگا، 70,000 حوریں آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے جرمٹ میں جناب فاطمہ زہرا گزریں گی،
اور قیامت کے دن بھی ان کا ایک بال بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی۔ میرے رب نے وہ طہارتیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، ذرا غور کیجئے کس معاشرے میں، کس کیفیت میں، عرب کی جاہلیت اور تعصب میں جناب فاطمہ الزہرا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی، کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ سورۃ التکویر میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ایک بچی جسے زندہ درگور کر دیا گیا، قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا وہ اپنی قبر سے اٹھے گی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی میرے مولا آج عدل اور انصاف کا تقاضا کرتے ہوئے میں تو اسے سوال کرنا چاہتی ہوں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ تو نے مجھے تخلیق کیا اور بیٹی بنا کے بھیجا؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ چاہتا ہے ارحام میں جیسی صورت چاہے تخلیق کر دیتا ہے، کالا بنائے، سفید بنائے، گندمی بنائے، عورت بنائے، مرد بنائے، بیٹا بنائے، بیٹی بنائے، یہ تو میرے رب کا اختیار ہے۔ کہا کیف یشاء، جیسے وہ چاہے گا کرے گا۔ تو وہ جو بیٹی پیدا ہوئی کیا وہ اپنے اختیار سے بیٹی بن کے آئی تھی؟ تو وہ قیامت والے دن کھڑے ہو کے سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے آج تو بتایا جائے نا۔ تو میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سوال ہوگا تو میرے رب کا عرش بھی کانپ اٹھے گا، جس لجاجت اور درد مندی کے ساتھ وہ یہ سوال اور اذیت کی کیفیت میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ حضرت دہیہ کلبی کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کے لیے جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاتھ آگے پیش کیا بیعت کرنے کے لیے، تو عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا، میری روح کو چین و سکون نہیں آتا، کانپ اٹھتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لرز جاتا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد میں بتائیے کون سا گناہ ہے؟ تو کہنے لگے میں اپنے خاندان جو بنو کلب خاندان ہے، قبیلہ ہے، اس کا سردار ہوں، تو میں نے اپنے خاندان اور قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ اب میں رات کو بستر پہ جاتا ہوں تو ان کی چیخوں کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتی، میری روح کو زخمی کر دیتی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا بنے گا؟ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ارشاد فرمایا، کیونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا دیا گناہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن کلمے کی برکت یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھو گے میرا رب تیرا یہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو ذرا دیکھیے اس ماحول میں جہاں صنف نازک جسے ہم عورت کہتے ہیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کسی کیفیت میں، چاہے ماں ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے، کوئی حیثیت۔ وہ کاز کے میلے میں ماؤں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ میں تاریخ کے حوالے اگر آپ کو دینا چاہوں تو شاید آپ کی آنکھیں بھی آج چھلک ہی جائیں گی اور آپ کے دل کی کیفیت بھی بدل ہی جائے گی۔ اور ماں راہ تک رہی ہے اپنے اس بیٹے کی جسے 9 ماہ اس نے اپنے کوکھ میں رکھ کے جنم دیا ہے، اور بیٹا پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، دام لگا کے ماں کو فروخت کر کے جا رہا ہے۔ اور ایسے واقعات بھی تاریخ کے صفحات میں لکھے گئے۔ تاریخ بڑی ظالم ہے، خیر ہو شر ہو ہر چیز کو محفوظ کر دیتی ہے۔ ایسی اولاد بھی اس صفحہ ہستی پہ رہی ہے کہ جو اپنے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی ماؤں کو داشتہ بنا کے رکھتی رہی۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد انسان کی کیفیت غیر ہو جاتی ہے۔ بیوی کی کیا کیفیت تھی، ماں کی کیا کیفیت تھی، بیٹی کی کیا حیثیت تھی۔ اس ماحول میں جناب فاطمہ الزہرا دنیا میں تشریف لائیں اور جناب رحمت للعالمین نے جناب فاطمہ کی تربیت کر کے زمانے کو بتا دیا کہ لوگوں میں محمد الرسول اللہ تم سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، اور یہ فاطمہ کو اللہ نے رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ بیٹی رحمت ہوا کرتی، تو فاطمہ کا کیا مقام ہوگا، کتنا بلند و سیدہ کا مقام ہوگا کہ جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قلبی محبت کا رشتہ ایسے استوار ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہو سکی، ایک لمحے کے لیے۔ اور انہیں جو تاریخ نے لقب دیا ہے اپنے بابا سے محبت کی وجہ سے وہ ہے ام ابیہا۔ ام کہتے ہیں ماں کو، ام ابیہا کا معنی ہوگا اپنے باپ کی بھی ماں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ صرف 6 سال کی عمر مبارک تھی، دنیا سے چلی گئی،
ممتا سے محروم زندگی گزری ہے ظاہراً. پھر آپ کی جو زوجہ محترمہ جناب خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے چلی گئی. اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کے ساتھ یوں محبت کا معاملہ رکھا کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہوگی کہ رشتے کے اعتبار سے تو یہ بیٹی ہے، محبت کے اعتبار سے ایسے جیسے یہ ماں ہوتی ہے. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان، توجہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ اس حد تک ورفتگی میں چلا گیا کہ یوں کہنے پہ مجبور ہو گئی دنیا کہ یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں. عقبہ بن ابی معیط نے کہا آج موقع ہے، اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پہ ڈال دی جائے. اس نے کہا یہ سعادت میں حاصل کروں گا. بدبختی کی کیفیت دیکھیے. اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ ڈال لی. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. حضرت فاطمہ ابھی چند سال کی بچی ہیں. انہیں خبر ملی، گھر سے نکلتی ہیں، آئیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جستے اطہر سے اوجڑی کو ہٹایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا. جناب فاطمہ نے اپنے بابا کو سینے کے ساتھ لگایا. میرے رسول کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکے، ادھر صاحبزادی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. تو میرے رب نے اس وقت بھی جبرائیل کو بھیج کے یہ تسلی دی ہوگی، پریشانی کے یہ لمحے گزر جائیں گے. یار ہر انسان اپنی زندگی میں اذیت میں ہی ہوتا ہے، تکلیف میں ہی ہوتا ہے، امتحان میں ہی ہوتا ہے. آؤ نا آج جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں ہم بھی یہ استغاثہ پیش کریں کہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آنے والی ان غریبوں کے حال پہ بھی نظر رحمت فرمائیے. مجموعی طور پہ، عمومی طور پہ امت کے حال پہ بھی، میرے حال پہ بھی، ہر سننے والے کے حال پہ بھی. زندگی جن مشکلات میں گری ہوئی ہے، آپ کو اپنے بابا کی رحمت کا واسطہ کہ اس وسیلے کے ساتھ، توسط کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ مولا تجھے اپنے نبی کی رحمت کا واسطہ اور نبی کی رحمت کا واسطہ کہ ہمارے حال پہ رحم ہو جائے. امت ان مشکلات سے نکل آئے. انفرادی کیفیت میں جو بھی اذیت، بیماری، تکلیف ہے، میرا رب ہم پہ رحم فرمائے. تو حضرات محترم، سیدہ کی سیرت بیان کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آج سیدہ کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کے لیے آسانی مانگی، اپنے مسائل کے لیے آسانی مانگی. کوئی بیمار ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہے، ہر بات جو کوئی کسی سے نہیں کہہ سکتا، جناب فاطمہ کے واسطے سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیجیے. ضرور میرا رب کرم فرمائے گا، ضرور میرا رب خیر عطا فرمائے گا. آپ کی سیرت میں سخاوت بھی جا بجا نظر آتی ہے، حیا بھی جا بجا نظر آتی ہے. یار کوئی بھی حسن یا خوبی یا وصف کی بات ہو، اس کی انتہا جناب فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی پہ ہی ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کس ماحول میں وہ تشریف لائیں، جہاں زندہ درگور کا نام سی بات تھی، کوئی محسوس بھی نہیں کرتا تھا. اپنی بیٹیوں کو نا، کسی کی بیٹی کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو. تو جناب فاطمہ تشریف لاتی تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے. بھئی مسند ان کی کوئی عام سی مسند تھی، مسند نبوت تھی نا. تو نبوت کی مسند سے میرے آقا کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اور وہ صاحبزادی ہاتھوں پہ بوسہ دیتے. جب وہ آیا کریمہ نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آواز نہ دیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بابا جان کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا کہ کہیں میں بھی اس پکڑ میں نہ آ جاؤں اور قیامت والے دن مجھ سے بھی نہ پوچھا جائے کہ تم یوں کیوں پکارا کرتی تھی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے صاحبزادی کو سینے کے ساتھ لگا کے کہا نہیں فاطمہ، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم مجھے بابا کہو تو اس سے زیادہ راحت نصیب ہوتی ہے. یا دنیا کی
دنیا کی ساری عزتیں اس جملے پہ قربان ہو جائیں۔ کہا یا رسول اللہ کہو تو اتنی راحت نہیں ملتی جتنی اپنی زبان سے تم بابا کہہ کے پکارتی ہو تو راحت نصیب ہوتی۔ اتنا محبت کا تعلق ہونے کے باوجود کہ ارشاد میں فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میں ہی ہوں، لیکن اس کے باوجود فاطمہ کبھی بھولی نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ احترام کا وہ تعلق ہمیشہ قائم رکھا۔ جنگ احد میں جب آقا زخمی ہو گئے اور آپ سب کے علم میں ہے، یہ خبر پھیلا دی گئی کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ نعوذ، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے نکلی اور وہاں پہنچی اور جا کر اپنے والد محترم کے زخمی چہرے کو بوسہ دیا۔ تو میرے آقا کا چہرہ زخمی تھا، جب فاطمہ بوسہ لیتی ہیں تو میرے آقا کا چہرہ مسکرا ہوتا، راحت نصیب ہو جاتی۔ جب جگر کا ٹکڑا پاس آتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، ہونٹ لگاتا ہے، تو میرے آقا کو سکون کی نعمت نصیب ہو جاتی، کیونکہ میرے آقا یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے صبح قیامت تک میری نسل قائم رہے گی، اور میرے رب نے قائم کر کے دکھائی ہے۔ سخاوت کی اگر کیفیت ہم دیکھنا چاہیں جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو مشہور واقعہ جس کی طرف سورۃ الانسان سورۃ الدہر میں اشارہ کیا گیا کہ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد جناب علی المرتضیٰ چند لقمے جو معاوضے کے طور پہ لے کے گھر آئے تھے، دسترخوان سجا ہے، جناب فاطمہ تشریف فرما ہے، سیدہ کائنات ہے، اور دسترخوان پہ ہے کیا، جو اور کھجور اور پانی کو مانگنے والے یتیم دروازے پہ آتا ہے، اپنے منہ کا نوالا نکال کے اسے دے دیا جاتا ہے، مسکین آتا ہے، اسیر آتا ہے، قربان کر دیا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ کیوں دیا؟ کس لالچ میں دیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کہا صرف اللہ کی محبت میں دیا ہے، اور اللہ کی محبت کس نے سکھائی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو یہ سارے اوصاف کے ساتھ تاریخ بھری پڑی ہے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ آج میں کوئی وعظ کرنے کے لیے، کوئی خطاب کرنے کے لیے، کوئی تقریر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، دل کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے، شاید جملوں میں آج ربط بھی نہ ہو، گفتگو میں کوئی تسلسل بھی نہ ہو، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہی لمحات ہیں کہ آج ہمیں اپنے دامن پھیلا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے کہ تجھے جناب فاطمہ الزہرا کی طہارت کا واسطہ، وہ طہارت جو تو نے خود عطا فرمائی، فاطمہ الزہرا کی رحمت کا واسطہ، وہ رحمت جو تو نے انہیں خود بنا کے دنیا میں دی، فاطمہ الزہرا کی سخاوت کا واسطہ ہمیں بھی آج خیر چاہیے۔ ہمارے جو خالی دامن ہیں آج اپنے محبوب کی رحمت کے واسطے نہیں بھرتے۔ اللہ رب العزت اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسلامی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ۔